حکم اللہ نساء کے لیے پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 121 سے 126 تک کی ہم تفسیر دیکھیں گے اور اردو میں ترجمہ جانیں گے تاکہ سمجھنے میں، پڑھنے میں اور خاص طور پر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 121 کا ترجمہ۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خالصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ یعنی اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم میں۔ کن لوگوں کا؟ جو پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا ہے کہ جو شیطان کا ساتھ دیتے ہیں، جو شیطان کی باتوں میں آتے ہیں، اس کے بہکاوے میں آ کر اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں، اس کے پیروکار بن جاتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو ان لوگوں کا ٹھکانہ، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ مشرک ہوں، ان لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے جس سے خالصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ مطلب اس جہنم سے نکل نہیں پائیں گے، کوئی صورت ہی نہیں ہے نکلنے کی۔ ان کے حق میں جہنم بھی گواہی دے گی کہ یہ جہنم رسید ہوں گے، یہ جہنم کے حقدار ہیں۔ محیصہ کہتے ہیں خالصی۔ خالصی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ ٹریپ ہو جانا جہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو، کوئی ایگزٹ ہونے کا دروازہ نہ ہو، کوئی باہر نکلنے کا دروازہ نہ ہو، صرف اس میں لوگ ڈالے جائیں گے، نکالے نہیں جائیں گے۔ اور کس میں؟ جہنم میں۔ جہنم میں صرف آگ نہیں ہے، جہنم بہت گہری بھی ہے اور اندھیری ہے۔ امیجن کریں، ذرا سوچئے کہ ایسی جگہ پہ آپ کھڑے ہیں جو بہت اندھیری بھی ہو اور گہری بھی ہو۔ ایک کنویں میں جھانک کے دیکھیں جس کی تہہ نظر بھی نہیں آتی ہے، اس کو دیکھ کر کتنا خوف چڑھتا ہے، اور نہ کہ اس میں انسانوں کو ڈالا جائے۔ تو سوچیں، وہاں پہ صرف آگ نہیں ہے، وہاں پہ اندھیرا بھی ہے اور گہرائی بھی ہے، اور وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی آدمی کی سوچ، نہ کوئی دروازہ، نہ کوئی کھڑکی، نہ کوئی ایسی جگہ کہ وہ وہاں سے نکل کر اپنی جان کو بچا لے۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار۔ اب آیت نمبر 122۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورتی سے انسانوں کو قرآن پاک میں ایک تعلیم دیتے ہیں۔ پہلے ڈراتے ہیں کہ جو لوگ مجھ پہ ایمان نہیں لائیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں گے ان کا نہیں بتایا، ان کا بھی انجام بتایا ہے کہ جو ایمان لائے، متقی ہوئے، نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے کیا ہے؟ اب سنیے آگے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا؟ اور اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے: اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے انہیں عنقریب ہم داخل کریں گے جنت میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ قرآن کا ایک بہت خوبصورت انداز ہے کہ جب ایک طرف جہنم کی بات ہوتی ہے تو دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً جنت کی خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو۔ خوشخبری کے ساتھ وعید ہوتی ہے اور وعید کے ساتھ خوشخبری ہوتی ہے، تاکہ انسان اور خاص طور پر مسلمان مایوس نہ ہو کہ صرف خوفزدہ ہونے والی باتیں یا جہنمی کا راستہ بتایا جا رہا ہے۔ جہنم کے راستے کے ساتھ ساتھ ایک جنت کا بھی راستہ ہے، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ جنت میں جانے کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال بھی اچھے ہوں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ان ایمان والوں کے ساتھ جن کے اعمال بھی اچھے ہوں گے، جن کے کام اچھے ہوں گے، تو وہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے اور شیطان کا وعدہ جھوٹا وعدہ ہے۔ آیت نمبر 123۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقف ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، اور جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اللہ کے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکے گا۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ بدلہ دیا جائے گا ہر اچھے اور برے اعمال کا۔ کسی کی نجات صرف اس بات پر نہیں ہوگی کہ وہ کسی خاص گروہ سے یہ تعلق رکھتا ہے یا کسی خاص پیغمبر کے امتی ہے، اور دنیا کا اصل مالک تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کے ہاں سارے فیصلے حقیقت کی بنیاد پر ہوں گے، گما کی بنیاد پہ نہیں، آرزو کی بنیاد پہ نہیں۔ آخرت کی کامیابی کے لیے کام کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، عمل کرنا ہوگا، صرف خوش فہمی سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ شیطان ہمیں بہت ساری چیزوں کی آرزو کرنا، تمنا کرنا اور اپنے لحاظ سے سوچنا کہ میں تو اس طرح ہوں، مجھے بس ایسے ہی ملے گا، یہی سکھاتا ہے نا ہمیں۔ دنیا میں ہم کچھ بھی کرتے پھریں، اللہ کا کہنا مانے یا نہ مانے، روز محشر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو ہمیں بچا لے گی۔ تو یاد رکھیے، شفاعت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان کی کریں گے جسے اللہ چاہے گا۔ آیت نمبر 124، اور جو لوگ نیک عمل کریں گے خواہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہوں، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے جو وہ کلیئر ہو رہا ہے، جو دنیا میں پایا جاتا ہے، اسپیشلی جو ایمان والے ہیں یا ہم انڈیا پاکستان کے جو لوگ ہیں، وہاں پہ ہی سمجھتے ہیں کہ مرد کو تو ہر چیز کرنے کی اجازت ہے، وہ ہر وہ کام کر سکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے نہیں پوچھے گا۔ مرد کو تو ہر چیز کرنے کی اجازت اس وجہ سے ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حاکم بنایا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں کتنا کلیئر اللہ بتا رہا ہے کہ نیک عمل جو کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، یعنی اس میں بتا دیا گیا کہ اگر مرد برے کام کرے گا تو وہ بھی جہنم جائے گا، عورت اگر برے کام کرے گی تو وہ بھی جہنم جائے گی۔ اگر نیک عمل دونوں کریں گے تو دونوں جنتی ہوں گے۔ یعنی مرد اور عورت کی کتنی اچھی تخصیص کر دی گئی ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ مرد کے لیے تو ہر چیز کرنا جائز ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کیونکہ وہ حاکم ہے، کیونکہ وہ جو ہے محکم ہے، وہ گھر کا قوام ہے، تو اس کو کوئی پوچھے گا نہیں، تو دنیا میں جو کچھ کرتا پھرے وہ کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر لڑکی کچھ غلط کرتی ہے تو خاندان کی عزت کو داغ لگاتی ہے، بالکل اسی طرح اگر لڑکا کچھ غلط کرتا ہے تو اس سے بھی خاندان کی عزت پر حرف آتا ہے۔ یہ سوچ کر کہ لڑکا ہے وہ تو ہر چیز کر سکتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے کی اجازت دے دی گئی، نہیں، جو کام غلط کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضرور پکڑے گا۔ اور آخر میں کیا ہے؟ ذرہ برابر بھی حق تلفی نہ ہونے پائے گی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح عورتوں کو ان کے گناہوں پہ پکڑے گا اس طرح مردوں کو بھی ان کے گناہوں پہ پکڑا جائے گا۔ سیدھا سیدھا سا یہ ہے کہ ایک طرح سے آپ اپنی اولاد میں سے تخصیص کر رہے ہیں، یعنی لڑکیوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں اور لڑکوں کو کہہ کے یہ چھوڑ رہے ہیں کہ دنیا میں مرد تو ہے، یہ سب کچھ کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ یاد رکھیں وہ بھی اگر غلط کرے گا تو جہنم کے نچلے درجے میں گرے گا اور آپ سے بھی اس کی پوچھ ہوگی۔ آیت نمبر 125، اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہو اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اب اس آیت میں یہ بات ہو رہی ہے کہ سوال عمل کو مزید بتایا جا رہا ہے کہ سوال عمل کیا ہوتا ہے۔ سب سے اچھا عمل وہی ہوتا ہے جس کا ایمان اچھا ہوگا، اس کا عمل خود بخود اچھا ہوگا، یعنی ایسے ہی ہے جس کا بیج اچھا ہوگا اس کی فصل اچھی نکلے گی، جتنی کوشش اچھی ہوگی اس کا نتیجہ بھی اچھا ہوگا۔ اور سوال عمل کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا آپ سونپ دے۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو ایک پینسل دوں تو اب اس پینسل کا میرے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے، یہ آپ اس کی مالک ہو گئی، اب آپ اس کو جس طرح چاہیں رکھ سکتی ہیں، جس طرح چاہے استعمال کر سکتی ہیں کیونکہ آپ اب اس کی مالک ہو گئی ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اور اپنا آپ دے چکے ہوتے ہیں تو اپنا چہرے کے اندر آپ کی سوچ، آپ کا دیکھنا، آپ کا بولنا، آپ کا سمجھنا، یہ جتنی صلاحیت ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ اور اس میں اعمال کا جو محسن ہونا ہے وہ کیا ہے؟ محسن کا مطلب ہے احسان کرنا، یعنی عمل کو اور خوبصورت کر دینا۔ اور کسی بھی نیک عمل کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک اندرونی اور دوسرا بیرونی۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ نیک عمل کے پیچھے اچھی نیت ہوتی ہے تبھی طریقہ کار بھی اچھا ہوتا ہے، اور جس طریقے کے پیچھے سنت کے مطابق عمل کیا گیا ہو تو اس کی کیا ہی بات ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تھا، اور جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلے گا وہ خود بخود اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی دوست ہوگا۔ آیت نمبر 126، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے تو کوئی بھی انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتا۔ پہلی آیت میں یہی بتایا گیا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرے، یہی بہترین طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا مالک ہے، اسی نے سب کچھ پیدا کیا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے، سمجھتا ہے اور حکمت والا ہے۔
اور انسان کی پیروی اور بچت اسی میں ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کرے اور اس کے احکامات پر اپنے سر کو خم کر دے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسان کی سب سے بہترین ادا پسند جو ہے وہ ہے سجدہ کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان سجدہ کرتا ہے تو میں اس کے بہت قریب ہوتا ہوں۔ تو اسی طرح زندگی کے سارے معاملات میں اپنے آپ کو جھکا کے رکھیں، اپنے آپ کو نوکر اور غلام سمجھیں اللہ کا، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنا خاص رحم و کرم کرے گا۔ آمین۔